جس کو عمران خان چاہیں گے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون آسانی سے حکومت بنا لے گی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت نہیں دینا چاہتی تھی۔ عمران خان کے لیے قیامت کا دن آ گیا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ فی الحال مرکز میں دوبارہ انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم، اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف اور میرے ساتھ ہیں موجود مزمل سہروردی صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف نے تو تمام جیتنے والوں کو پیشکش کر دی ہے کہ آئے مل بیٹھ کر حکومت بناتے ہیں، کون سی پارٹی حکومت بنا رہی ہے پھر؟ دیکھیں اس وقت نا پاکستان میں جو صوبائی حکومتوں کا منظرنامہ ہے وہ کلیئر ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے، سندھ کی حکومت۔ کے پی میں جو آزاد ارکان پی ٹی آئی کے جیتے ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے گی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا، جس کو عمران خان چاہیں گے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ بلوچستان میں جے یو آئی ایف اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ 1 کی 12 1 کی 8 ہیں، 20 سیٹیں ہیں، 44 میں سے 23 پہ حکومت بن جاتی ہے۔ تو 3 انہیں چاہیے، وہ پختونخوا عوامی ملی پارٹی وغیرہ مل کے بنا لیں گے وہ۔ اب رہ گیا پنجاب میں مسلم لیگ نون آسانی سے حکومت بنا لے گی اور پنجاب حکومت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 125 سیٹیں ہیں ان کے پاس، ان کو اس کے بعد جو مل جائیں گی مخصوص، اور یہ وہ اپنی آرام سے حکومت بنا لیں گے آزاد وغیرہ ملا کے۔ لیکن مرکز کی حکومت کس کی بنے گی؟ ہم سب کا اندازہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت ملے گی، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر نواز شریف کو سادہ اکثریت دے دیں گے تو پھر نواز شریف قابو میں نہیں رہے گا، اور مسلم لیگ نون کو قابو میں رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون سے کو سادہ اکثریت نہیں دی گئی۔ اور یہ ایسے اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کو طاقت نہیں دینا چاہتی اور ہائیبرڈ نظام چلانا چاہتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت بنے گی، یہ ایک بڑا $1 ملین سوال ہے۔ نواز شریف نے آج کہہ تو دیا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو بھنور سے نکالتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک مل کر حکومت بنا سکیں اور ایک کیبنٹ میں بیٹھ سکیں۔ بلاول نے جو زبان بول دی ہوئی ہے، بلاول کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے، اور 16 ماہ کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون کی بھی توبہ ہو گئی ہوئی ہے۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جا کے پیپلز پارٹی کو کہے کہ آپ اپنا وزیر اعظم لے آئیں اور حکومت بنا لیں، ہم ووٹ دے دیں گے، لیکن شراکت اقتدار مجھے بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے گی کہ ایک ایسی حکومت جس میں مسلم لیگ نون کوئی وزارت لینے کو تیار نہیں، ہمارا وزیر اعظم ہر وقت ان پر محتاج ہوگا اور ایک کمزور وزیر اعظم ہوگا۔ اگر وہ بھی میری ابھی خورشید شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیوں کمزور وزیر اعظم لیں، تو پھر ایسا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون بھی وزارت عظمیٰ نہ لے اور پیپلز پارٹی بھی وزارت عظمیٰ نہ لینے کی چاہے تو پھر کون حکومت بنائے گا؟ جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان جیتے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے۔ فرض کر لیں ہم مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو اپنے آزاد ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتی ہے مرکز کی، لیکن وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، ان کو یا پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا ہے یا مسلم لیگ نون کو ملانا ہے۔ عمران خان صاحب چند دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے سے والا دن وہی ہوگا جو قیامت کا دن ہے۔ یا تو عمران خان کے لیے قیامت کا دن آ گیا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ جانے اور پیپلز پارٹی جانے اور عمران خان جانے۔ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے، لیکن اگر پی ٹی آئی نے حکومت نہیں بنانی مرکز کی تو پھر کس نے بنانی ہے؟ پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی نہیں بنانی، پھر جے یو ایف اور ایم کیو ایم تو تب آئیں گے نا بیچ میں جب دو بڑے پارٹنر ملیں گے۔ 3 بڑے پارٹنر اس وقت موجود ہیں مرکز میں، ایک مسلم لیگ نون ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک پی ٹی آئی ہے۔ ان 3 میں سے جو 2 اکٹھے ہوں گے وہ باقی چھوٹوں کو ساتھ ملا لیں گے، لیکن اگر کوئی 2 اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر باقی چھوٹوں کے ساتھ ملنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس کا کوئی سوال نہیں، یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں توبہ کر بیٹھے ہیں کہ کیا ہوگا، تو پھر کیا مرکز میں کوئی حکومت نہیں بنے گی؟ یہ بھی ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم چاروں صوبائی حکومتیں تو بنتی دیکھ لیں لیکن مرکز کی کوئی حکومت نہ بن سکے۔
اور مرکز میں کوئی ایک وزیر اعظم پر 172 ووٹ نہ لے سکے اور آپ کو نظر آئے کہ مرکز میں تو کوئی حکومت بن ہی نہیں رہی ہے, کسی کے پاس پوری طاقت آ ہی نہیں رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی بھی دو جماعتیں نہیں ملتی ہیں, تین بڑی میں سے دو کو ملنا ہے تو حکومت بنے گی. لیکن آصف زرداری اور بلاول تو لاہور پہنچ گئے ہیں نون لیگ سے ملنے کے لیے. مطلب شہباز شریف ان کو ملنے کے لیے اسلام آباد یا کراچی نہیں جا رہے, وہ لاہور پہنچ گئے ہیں شہباز شریف کو ملنے کے لیے. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی بڑی جلدی ہے, ورنہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ پہلے ذرا نتیجے تو پورے آ لیں. لیکن مجھے پر یہ لگتا بھی ہے تو کہ ہو سکتا ہے کچھ آزاد امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تو کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیں, کتنے نون لیگ کے ساتھ کر لیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیں. کتنے کتنے مزمل صاحب کوئی 25-30 کریں گے تو پھر ہی کام بنے گا. چلے اگر میں کہتا ہوں جی 30 کر, تو 70 پہ ہے مسلم لیگ نون 100 ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو ڈال کے 140-50 ہو جائیں گے, پھر بھی 25-30 کام ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کو 25-30 آزاد ٹوٹ کر کسی کی طرف چلے جائیں گے. ابھی پی ٹی آئی ان کو ہولڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر آپ نے 25-30 آزاد توڑنے ہیں تو آپ کو ان کو وزارت عظمیٰ دینی پڑے گی. آپ یہ کہیں کہ آپ جو 30 ارکان آزاد ہیں, ہم آپ میں سے اسٹیبلشمنٹ کوئی ان میں سے وزیر اعظم لے آئے اور باقی سب اس کو ووٹ ڈال دیں, تو وہ وزارت عظمیٰ کے اور وزارتوں کے چکر میں ہی ٹوٹیں گے نا آپ سے. پی ایک تو ٹی انہوں آئی نے تو یہ عمران بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بھی حکومت بنا سکتی ہے اور ان کے پاس پارٹی موجود ہے, مگر ابھی وہ اعلان نہیں کر سکتے. نہیں حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے اتحادی چاہیے نا انہیں. کیا وہ فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کر لیں گے؟ کیا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کر لیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ اکیلے تو نہیں بنا سکتے نا پی ٹی آئی بھی. 172 کے فگر تک پہنچنے کے لیے انہیں بھی کسی کی مدد چاہیے. 172 کے فگر بنائے گا, اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بن جائیں گی اور مرکزی حکومت کے بننے کا ایک بحران رہے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ مرکزی حکومت کو مستحکم مرکزی حکومت بن سکے. مجھے تو اس مسئلے کا یہ حل لگتا ہے کہ آپ چاروں صوبائی حکومتیں بنا لیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت بنا لے, سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنا لے, کے پی میں وہ آزاد ارکان حکومت بنا لیں, بلوچستان میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف مل کر حکومت بنا لیں, اور اس کے بعد مرکز قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ ہو جائیں. موجودہ اسمبلی کے نتیجے میں نہ کوئی مستحکم حکومت بن سکتی ہے, نہ کوئی حکومت 2 سال 5 سال چل سکتی ہے. یہ ویسے ہی 3 ماہ 6 ماہ میں گر جائے گی حکومت اگر کوئی بنے گی, کیونکہ یہ اتنا سپلٹ مینڈیٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی مستقل حکومت, کوئی مضبوط حکومت بن ہی نہیں سکتی ہے. لہذا مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ آپ صوبائی حکومتیں بنا لیں اور مرکزی حکومت کے لیے قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ کرائیں. 54 دن میں یہ نگران آگے چلیں اور 54 دن میں 30 دن میں 40 دن میں فوری طور پر نئے قومی اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں, اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ قوم کس کو مینڈیٹ دیتی ہے. تو ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حکومت مستحکم پاکستان میں بن سکتی ہے. مرکزی صوبائی حکومتیں مضبوط بن جائیں گی. سندھ کی مضبوط ہوگی, کے پی کی مضبوط ہوگی, پنجاب کی مضبوط ہوگی, بلوچستان کی مضبوط ہوگی. کمزور ہے وفاقی حکومت. اور کون بنے گا وزیر اعظم اس کمزور حکومت کا, جس کی روز ٹانگ کھینچی جا رہی ہوگی, کتوں کی طرح اس کو نوچا جا رہا ہوگا. پہلے شہباز شریف کی آپ نے حالت دیکھ لی ہے, بلیک میل کر کر کے پیپلز پارٹی نے انہیں پھاوا کر دیا. مولانا فضل الرحمان کی بلیک میلنگ بھی. لہٰذا اب دوبارہ کون 5 سال کے لیے بلیک میل ہونا چاہے گا؟ یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک وزیر اعظم بنوا لو اور اس کے بعد ساری سیاسی جماعتیں آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں گی. لہٰذا مجھے نہیں لگتا مسلم لیگ نون کوئی کمزور وزیر اعظم وزارت عظمیٰ لینا چاہے گی, اور مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی بھی کوئی کمزور وزارت عظمیٰ لینا چاہے گی. وہ کیوں بلاول کو ایک ایسا وزیر اعظم بنائیں گے جس کی روز ٹانگ کھینچی جا رہی ہوگی, جس کو روز جو 3 مہینے میں گر جائے گی جس کی حکومت. اور آصف زرداری بھی ایسا کمزور وزیر اعظم خود کیوں بنیں گے جو 3 ماہ 6 ماہ میں گر جائے گا, جس کے نیچے 3 صوبائی حکومتیں اس کے خلاف ہوں گی. تو ایسا کمزور وزیر اعظم کیوں بنیں گے؟ مسلم لیگ نون کے پاس تو پھر 2 صوبائی حکومتیں ہوں گی, پیپل پارٹی کے تو خلاف 3 صوبائی حکومتیں ہوں گی. لہذا مجھے تو فی الحال مرکز میں دوبارہ انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اگر یہ دوبارہ انتخابات فوری نہ بھی کرائے گئے تو 6 ماہ بعد کرانے پڑ جائیں گے, 3 ماہ بعد کرانے پڑ جائیں گے, کیونکہ جو بھی حکومت بنے گی وہ 3-6 ماہ سے زیادہ چل نہیں سکتی ہے.
کیونکہ اتنے سپلٹ مینڈیٹ سے مرکزی حکومت نہیں چلائی جا سکتی، بلکہ پاکستان کا معاشی بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ آج آپ نے اسٹاک ایکسچینج 2000 پوائنٹ گرتے دیکھی ہے۔ یہاں تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جائے تو کوئی مرکز میں حکومت بنا لے، کوڑا کوٹ پڑھ لے اسٹیبلشمنٹ، عمران خان تو معافی مانگ لے، یا پھر دوبارہ انتخاب ہی مجھے راستہ نظر آتا ہے، ورنہ کوئی مضبوط حکومت بننے کے امکانات بہت کم ہیں۔ مضبوط حکومت بننے کے امکانات بہت کم ہے، مگر مزمل صاحب یہ بھی بتائیں کہ آصف علی زرداری کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو اس میں کوئی برف پگھلتی ہوئی، معاملات طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مسلم لیگ دیکھیے جی، پہلا معاملہ ہے وزیر اعظم کون ہوگا۔ آپ میری بات سمجھیں، کیا بلاول دوبارہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، فارن منسٹر بننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جو اس نے الیکشن میں تقریریں کر دی ہیں، اس کے بعد وہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بیٹھ جائے گا؟ اور کیا مسلم لیگ نون بلاول کی وزارت عظمیٰ میں ہرشید بیٹھنے کے شاہ لیے نے تیار؟ مزمل صاحب یہ بھی کہا ہے کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ سر، اب سب کی سیاست اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کی 16 ماہ میں کہ مزید پالیٹکس کو ڈیمیج کرنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ پہلے 16 مہینے میں آپ نے کمپرومائز کر کے اپنی سیاست کو ڈیمیج کر لیا ہے، اب مزید ڈیمیج کرنے کے آپ متحمل ہی نہیں ہو سکتے، اب آپ کوئی ان پاپولر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون اس وقت کوئی وزارت عظمیٰ لینے کے چکر میں ہوگی، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو اگر پیپل پارٹی وزارت عظمیٰ لے لے اور مسلم لیگ نون کہے کہ ہم نے آپ سے کوئی وزارت نہیں لینی، ہم باہر بیٹھیں گے اپوزیشن میں، بس آپ کو ووٹ دے دیں گے کہ آپ حکومت بنا لیں، تو وہ ایک بہت ہی کمزور حکومت ہوگی جس کے ووٹ ہی پورے نہیں ہوں گے، وہ قومی اسمبلی سے کوئی چیز پاس ہی نہیں کرا سکتی ہوگی، وہ ہر وقت بلیک میل ہوتی رہے گی۔ تو اتنا کمزور وزیر اعظم وہ بلاول کو کیوں بنائیں گے؟ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ملاقات میں وہ کہیں گے آپ بن جائیں، وہ کہیں گے آپ بن جائیں گے، اور دونوں کہیں گے ہم دونوں نہیں بنتے، پھر وہ ڈھونڈیں گے کہ تیسرا کون وزیر اعظم بن جائے۔ تو اس لیے فی الحال مرکز میں کوئی بھی مضبوط ایسی حکومت بننے کا امکان نظر نہیں آ رہا جو 5 سال چل سکے۔ اگر آپ نے کوئی وقتی طور پہ حکومت بنا بھی لی تو وہ 6 ماہ میں گر جائے گی، لیکن صوبائی حکومتیں بن جائیں گی اور مرکز کے انتخابات آپ کو دوبارہ کروانے ہی پڑیں گے۔ اچھا مزمل صاحب، آپ نے بتایا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو کیا کسی تیسرے پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بہت ہی چھوٹی پارٹی ہوگی، مطلب آپ کہیں گے ایم کیو ایم کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے، ان کے اپنے 15 ووٹ ہوں گے، وہ کیسے چلائیں گے ملک؟ آپ کہیں گے جی فضل الرحمان صاحب کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے، ان کے 4 ووٹ ہیں، وہ کیسے چلائیں گے ملک؟ آپ کہیں گے جی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک دھڑا ٹوٹ جائے گا 20 25 30 کا، اس کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے، وہ ملک کیسے چلائے گا؟ اینڈ آف دی ڈے اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو ایک مرکزی حکومت چاہیے جس نے کوئی مضبوط فیصلے کرنے ہیں، جس کی کیبنٹ میں سب بیٹھے ہوں، جو بولڈ ڈیسیژنز کر سکے۔ اب جو وزیر اعظم آئے گا وہ انوار اللہ کاکڑ جیسا ہی آئے گا۔ اس کیبنٹ اس پارلیمنٹ سے ایک اور انوار کاکڑ تو پیدا ہو سکتا ہے جو 3 ماہ 6 ماہ گزار لے، لیکن اس پارلیمنٹ سے کوئی مضبوط وزیر اعظم بن کے اب نہیں نکل سکتا۔ ایک ہائیبریڈ رجیم کا کمزور وزیر اعظم تو بن سکتا ہے جو پاکستان کو کسی معاشی دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ مثلاً یہ جو پچھلا آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے یہ تو شہباز شریف کر کے گیا تھا، آپ کے خیال میں انوار کاکڑ سے آئی ایم ایف نیا معاہدہ کر لے گا؟ اور اتنی کمزور حکومت جو بنے گی اور اتنا کمزور وزیر اعظم ہوگا، کیا وہ اگلے آئی ایم ایف کا کوئی پیکج لا سکتا ہے، کوئی فورن انویسٹمنٹ لا سکتا ہے، کچھ لا سکتا ہے؟ کخ نہیں لا سکتا۔ اس کو بنا کر بھی ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ایک کمزور وزیر اعظم دنیا میں کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کی کوئی عالمی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ فوج کے مقاصد بھی وہ پورے نہیں کرے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ فوج کو کمزور وزیر اعظم چاہیے ہوتا ہے، لیکن فوج کو ایک پریزنٹیبل وزیر اعظم بھی چاہیے ہوتا ہے جو دنیا سے بات کر لے۔ آج کاکڑ کا دوسرے لوگوں کا یہی پرابلم ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت ماٹھے ہیں، دنیا ان سے بات نہیں کرتی ہے۔ نواز شریف کا ایک اسٹریچر ہے، وہ بات کر لیتی ہے دنیا سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک کمزور وزیر اعظم بنا کر فوج کے مقاصد بھی پورے نہیں ہوں گے۔ فوج نے جو ایس آئی ایف سی بنایا ہوا ہے اس کو فورن انویسٹمنٹ چاہیے، پیسے چاہیے، وہ کمزور وزیر اعظم لا سکتا ہے۔ لہذا مسئلے کا حل فوج کے پاس بھی قومی اسمبلی کے دوبارہ انتخاب کے علاوہ کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا۔ کھینچ تار کے 3 ماہ 6 ماہ گزارنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہیں جی ذرا 9 مئی والوں کو بھی سزا دے دیں، آپ کہیں کہ ذرا پی ٹی آئی کو اور رگڑ لیں، یہ بھی رگڑا پورا نہیں ہوا، 6 مہینے اور رگڑا لگا لیں، تو آپ 6 مہینے اور رگڑا لگا کر الیکشن کرا لیں، لیکن بہرحال آپ کو قومی اسمبلی کے الیکشن دوبارہ کروانے ہی پڑیں گے۔
قومی اسمبلی کے دوبارہ الیکشن کروانے ہی پڑیں گے. پر مزمل صاحب ایک اندر کی بات بتائیں کہ مسلم لیگ نون جو اپنی مضبوط سیٹیں ہاری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وہ N121 کی روہیل اسکر کی، دوسری 122 خواجہ سعد رفیق کی، پھر اس کے بعد فیصلہ آباد سے جو سیٹ تھی رانا ثناءاللہ کی وہ بھی ہار گئی، پھر اس کے بعد عابد شیر علی بھی ہار گئے، پھر سب سے بڑے جو گھر سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا گجرانوالا پرم دستگیر وہ بھی سیٹ ہار گئی. یہ کیا وجہ ہو رہی ہے؟ نہیں، سرٹنلی میں سمجھتا ہوں کچھ تو مسلم لیگ نون کو سیٹیں ہروائی بھی گئی ہیں. ایک پلان تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ کچھ برج الٹائے جائیں تاکہ الیکشن کی فیئرنیس بن سکے. ایک لسٹ بنائی گئی تھی کہ کچھ برجوں کو ہرایا جائے تاکہ کہا جائے کہ الیکشن فیئر ہے. وہ برج ہروانے کے چکر میں وہ کہتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ آپ سے مسالہ زیادہ ڈل جاتا ہے اور پھر نقصان ہو جاتا ہے. پہلی پلاننگ تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کی کہ ہم الیکشن کو فیئر کرنے کے لیے نا کچھ بڑے ناموں کو ہروا دیں تاکہ کہا جائے کہ دیکھیں بڑے برج الٹ گئے، مسلم لیگ نون کے چند بڑے نام ہار گئے، اس لیے الیکشن بڑا کریڈیبل ہو جائے گا. لیکن اس چکر میں انہوں نے اتنا نقصان کر لیا ہے کہ وہ مسالہ زیادہ پی گیا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں پڑ گئی ہیں. ان میں سے کچھ سیٹیں ہروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پلاننگ کی تھی کہ ان کے کچھ بڑے نام ہروائے جائیں. اس پلاننگ میں کچھ زیادہ مسالہ ڈل گیا جس کے نتیجہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا مسلم لیگ نون آگے ان کو سینٹ میں لے جائے گی؟ اتنی سینٹ کی سیٹیں ہی نہیں ہوں گی کہ ساروں کو سینٹ میں لے جائے. سینٹ کی کون سی 2 درجن سیٹیں ہوتی ہیں پنجاب کی؟ کیا میرا مطلب ٹوٹل 10 ہونی ہے. اب اس میں بھی پی ٹی آئی کے آزاد ارکان بھی ہونے ہیں، دوسرے بھی ہونی ہیں، 5-6 ہونی ہیں. تو 5-6 میں سارے تھوڑی جا سکتے ہیں. تھینک یو مزمل صاحب. مزمل صاحب کے مطابق مسلم لیگ نون جتنی بھی اپنی مضبوط سیٹیں ہاری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک فہرست بنائی ہوئی تھی اور اس کے مطابق تھا کہ بڑے بڑے برج الٹنے ہیں تاکہ دھاندلی کا اس میں کوئی بھی فیکٹر جو ہے وہ الیکشن میں نہ رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.